لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بڑے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم جیسوں پر اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. لا تعد ولا تحصى. بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مانگا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دے دیا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اور اللہ نے اتنا دیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری بھی نعمتیں ہیں اور انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی بھی نعمتیں ہیں. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُم نِّعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں ہیں جس کو انسان دیکھتا بھی ہے، اور باطنی نعمتیں بھی ہیں جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ہم شکر گزار بندے بنے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دینے کے بعد بندوں سے شکر کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے بندے نعمتیں استعمال کر کے میرا شکر ادا کریں. ایک تو شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر زبان سے یوں کہیں الحمدللہ، اور ایک شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جہاں اللہ نے کہا وہاں استعمال کرنا، یہ حقیقی شکر ہے. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ اولاد کی نعمت ہے. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اب ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے محروم کیا ہے کہ اولاد کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا ایسی لڑکی سے نکاح کیا کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو. ایسی لڑکی سے نکاح کرو. ایسا نہیں ہم دو ہمارے دو، یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا. میرے نبی نے کہا ایسی لڑکی سے نکاح کرو زیادہ بچہ جننے والی ہو. تزوجوا الودود الودود، اور زیادہ محبت کرنے والی ہو. اس لیے کہ محبت کرے گی تو اولاد ہوگی، اور ایک کا بستر یہاں ہوتا ہے دوسرے کا بستر یہاں ہوتا ہے. بڑے بڑے بنگلوں میں ہزاروں میل میاں بھی دور رہتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں. تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا زیادہ بچہ جننے والی لڑکی سے اور زیادہ محبت کرنے والی لڑکی سے نکاح کرو تاکہ کل قیامت کے میدان میں اپنی امت پر فخر کروں. فإنی مکافر بکم الامم، کہ میں تمام نبیوں کی امتوں پر میں فخر کروں کہ اللہ نے میری امت کو بہت زیادہ بنائی ہے. ایک تو مسلمان کی تعداد زیادہ ہوگی تو دنیا کے اندر بھی قوت ملے گی، ہم دنیا میں مضبوط بنیں گے، مستحکم بنیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے میدان میں تمام نبیوں پر فخر فرمائیں گے اپنی امت کو زیادہ دیکھ کر. تو اولاد کا ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. لیکن اولاد کی نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے ہونے کے بعد ماں باپ پر اولاد کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ماں باپ اور اولاد کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
ایک وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو ہر ماں باپ اپنے اولاد کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. ہر ماں باپ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ بیٹے کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اور بیوی کی محبت میں ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. وہ 3 قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے. 3 قسم کی ذمہ داری کہ پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، پہلی ذمہ داری کہ کھانے پینے کی ذمہ داری، کہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، ان کے لباس کی فکر کرتا ہے اور ان کے گھر کی فکر کرتا ہے کہ میرے بال بچوں کو وقت پر کھانا ملے، میرے بال بچوں کو اچھا لباس ملے اور میرے بال بچوں کو مکان ملے. یہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کی 3 فکریں کرتے ہیں، اگرچہ خدا کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ پر ذمہ داری اپنی اولاد کے بارے میں ڈالی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے، اس سے ان کو ثواب نہیں ملتا، کام پورا ہو جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کرے تو اولاد کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے اور ماں باپ کو اجر بھی ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا اجر بھی ملے. یہ تو ہر ایک انسان اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرتا ہے. مسلمان کو چھوڑیے، مسلمانوں کے علاوہ جو دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جن کا ایمان آخرت کے دین پر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی 3 ذمہ داریاں اپنے اولاد کے بارے میں پوری کرتے ہیں، بلکہ ہم سے اچھی پوری کرتے ہیں. اولاد کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے مکان کا انتظام کرتے ہیں. تو ہمارا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ غیر مسلم کو چھوڑیے، جانوروں کو دیکھیے، یہ اڑنے والے پرندے ہیں، چرندے ہیں، کھانے والے جانور ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، پینے کی فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں پرندے چھوٹے چھوٹے گھونسلے بنا کر اپنے بچوں کے مکان بناتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ نے اشرف المخلوقات بنائی اور اللہ نے انسان کو عقل دی. تو جس طرح انسان دور اندیشی کے ساتھ اپنے بال بچوں کی فکر کرتا ہے، اس طرح جانور نہیں کرتا. لیکن نفس ضرورت تو جانور بھی اپنے بچوں کی پوری کرتا ہے. تو ہماری فوقیت کیا کہ مسلمان صرف اپنے اولاد کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا، کہ مسلمان جس طرح اپنے اولاد کی جسمانی ضرورت کو پوری کرنے کا خیال کرتا ہے، اسی طریقے پر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی روحانی تربیت اور اپنی اولاد کی روحانی ضرورت کو پورا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور اس پر ایسے خطرناک فرشتے مقرر ہیں اس آگ پر جن کے مزاج میں نرمی نہیں، ان کے چہرے بھی خطرناک ہیں، ان کا مزاج بڑا سخت والا ہوتا ہے اور وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم ملتا ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، کہ اپنے اولادوں کو دین سکھاؤ، اولاد کو تعلیم بھی دو اور اولاد کی تربیت بھی کرو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دے اور ماں باپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے. تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے. کہ تعلیم بھی دینا ہے، تربیت بھی کرنا ہے. ایک تو آگ سے بچانے کا مطلب یہ قرآن کریم کی آیت میں اشارہ ہے کہ جس طریقے پر ظاہر میں ہمارے بچوں کے سامنے آگ ہو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آگ کی طرف جاتے ہو، دنیا میں آگ جل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ماں باپ کتنی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کی کہ ماں باپ کو انجام کی فکر ہوتی ہے کہیں بچہ آگ میں جل کر راکھ نہ ہو جائے. کتنی فکر، پوری اپنی طاقت لگا دیتے اولاد کو بچانے کی آگ سے. گھر میں آگ لگ گئی، اچانک گھر میں گیس پھوٹا، گھر میں آگ لگ گئی،
اور اولاد آگ میں لپٹ گئی ہے اور آگ اولاد کے اوپر آ چکی ہے، تو ماں باپ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، اپنی اولاد کو گرمی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میری اولاد جلنے سے بچ جائے، آگ کی تکلیف سے بچ جائے۔ اسی طریقے پر اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ صرف گھر میں تقریر کافی نہیں ہے کہ بچوں کے سامنے تقریر کر لی کہ بیٹا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، پریکٹیکلی بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کی دینی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا اور نبی کا بیٹا نبی پر ایمان نہیں لایا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے سے کتنی محنت کی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، نبی کی محنت کی طرح اگر ہم نے محنت کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم عذر کر سکتے ہیں، اللہ میں نے اپنے بیٹوں کو دین سکھانے کے لیے اور بیٹوں کو صحیح راستہ پر لانے کے لیے میں نے انتھک کوشش کی، لیکن چونکہ ہدایت تو آپ کے قبضے میں ہے۔ انسان اپنے گھروں میں دینی ماحول کو قائم کرے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اولاد کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا تذکرہ کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، بلکہ یعقوب کا معنی ہوتا ہے اسرائیل، بنو اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے اسرائیل، بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے چچا بھی نبی، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، پورا کا پورا گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے۔ انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، اس میں ایک بیٹا یوسف علیہ السلام تھے، اور اپنے 12 بیٹوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں کی آخرت کی فکر ہے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم کیا کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ جن بچوں کی نشو و نما اور جن بچوں کی تربیت نبوت کے گھرانے میں ہوئی ہو، جن کے گھروں میں تعلیمی ماحول ہو، تربیت کا نظام ہو، اس باپ کو اپنے اولاد کے وقت اپنے موت کے وقت دنیا سے جاتے وقت اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہے۔ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کے بارے میں دین کے اعتبار سے ہم نے کتنی فکر کی، اپنی اولاد کی دین کی فکر کتنی کی۔ سب سے بڑی بنیادی بات، ہمارے پاس اولاد کے پاس وقت نہیں ہے اولاد کو ٹائم دینے کا۔ اپنی اولادوں کو لے کر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو، ان کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جو آپ کا فارغ وقت ہوتا ہے، ان فارغ وقت میں اولاد کو لے کر بیٹھو۔ چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، جوان لڑکے ہیں، ان کے پاس تم وقت گزارو تاکہ ان کی فکریں تمہارے سامنے آئے گی کہ میرے بیٹے کی فکر تبدیل تو نہیں ہو گئی۔ بچوں کی زبان کے جملے بتا دے گی کہ بچوں کی فکریں کتنی بدلی ہے۔ لیکن ماں باپ اپنے بیٹوں کو کیا دے؟ ٹائم دے، لیکن ماں باپ کو تو ٹائم دینے کا وقت یہ ہوتا جیسے جاب پر سے آئے، گھر سے باہر نکل گئے، اور اگر گھر میں واپس بھی آ جاتے ہیں تو گھر میں واپس آ جانے کے بعد 24 گھنٹے ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے۔ بیٹا ابو ابو کرتا ہے، لیکن باپ کو ہاں بیٹا سن رہا ہوں لیکن موبائل دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ پر ہے، فیس بک پر ہے، دنیا کے تماشے بوڑھا باپ اپنی اولاد کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ بیٹا ابو ابو کہتے سوال کرتا ہے، لیکن ابو ہاں بیٹا تیری بات سنتا ہوں، لیکن پورا دھیان کیا اس کا موبائل میں اور خدا کی لعنتوں کے دیکھنے میں۔ وہ اولاد زندہ کیسے بن سکتی ہے؟ ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ایمان والوں تم خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اللہ کے حکموں کی پابندی کراؤ۔ ایمان والوں تم بھی خدا کی نافرمانی سے بچو اور اپنے گھر والوں کو خدا کی نافرمانی سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس آیت میں اشارہ ہے کہ خود بھی خدا کی نافرمانی سے بچو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار بنے، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، تو اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ اس وقت بنے گی اور اولاد ماں باپ کی فرما بردار اس وقت بنے گی جبکہ ماں باپ خود اللہ کی فرما بردار بنے۔ ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننا پڑے گا۔
اور ماں باپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بننا پڑے گا، تب جا کر ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے پہلے ماں باپ کو کہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی زندگی کو صحیح کرنا پڑے گا گھروں میں دین لانے کے لیے۔ آج تو جتنا باپ بگڑا ہوا اتنا بیٹا بھی بگڑا ہوا نہیں ہے، اور بوڑھا جو دیکھتا اتنا تو جوان بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ بوڑھی عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو 24 گھنٹے موبائل دیکھتا رہتا پوری رات، اور اس کی پوری رات گناہوں میں کٹتی ہیں، پوری رات خدا کی نافرمانی میں کٹتی ہیں۔ جوان بیٹے بگڑے ہوئے ہیں، لیکن بوڑھے ماں باپ کو فکر نہیں ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا پورا دل خدا کی نافرمانی کی طرف آ چکا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی مدینہ منورہ کے، میرے نبی نے فرمایا اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فقیہ الامہ ہے، امت کے فقیہ، علم کا سمجھ بوجھ تھا۔ اپنے شاگردوں کو فرمایا، اپنے اسٹوڈنٹس کو فرمایا، اے میرے شاگردوں کی جماعت، تم ایسے کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کریں۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کرتے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، بستی میں، شہر میں لوگ ہم سے نفرت کریں۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، اے میرے شاگردوں کی جماعت، جب تمہاری رات کی خلوتیں اور جب تمہاری رات کی تنہائیاں گناہوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور تم بستروں پر لیٹے لیٹے گناہ کرتے ہو، جب تم صبح میں اٹھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بستی والوں کے دل میں اور بستی کے بزرگوں کے دل میں اللہ پاک تمہاری نفرت کو ڈال دیتا ہے، تمہاری نفرت کو ڈال دیتا ہے۔ ایمان والی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولادوں کا اکرام کیا کرو، اکرموا اولادکم وادبوا حسنہم، اپنے اولادوں کو عزت دو، اولادوں کا اکرام کرو۔ جب ماں باپ اولاد کی عزت کریں گے تو اولاد ماں باپ کی عزت کریں گے۔ نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا اکرام کیسے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی گھر والی ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی کے گھر پر تشریف لاتی، ہفتے میں ایک بار نہیں آتی، بالکل سامنے مکان تھا، بالکل سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا علی تم یہاں بھی میرے گھر کے سامنے ہو اور جنت بھی تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ ایک بار جنت میں ہوگی روشنی، اتنا نور جنت میں پھیلے گا تو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تو نور نہیں، جنت میں تو سورج نہیں، یہ روشنی کہاں سے آئی اتنا سارا نور؟ تو آواز آئے گی کہ جنت الفردوس میں علی اور فاطمہ کسی باتوں پر ہنسے ہیں اور ان دونوں کے دانتوں سے نور نکلا گئے اور پوری جنت روشن ہو چکی ہے۔ بالکل پاکیزہ رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ ایک غریب صحابی سے کیا ہے جن کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا، علی، جن کا کوئی ذاتی مکان نہیں، علی کرائے کے مکان پہ تھے مدینہ میں، لیکن نالج اور علم اور دینی تربیت میرے نبی نے خود اپنے گھر پر کی تھی، چونکہ ابو طالب کے بیٹے ہیں اور ابو طالب تو بالکل غریب تھے، آپ کے چچا اور آپ کے انکل بڑے غریب تھے، تو علی کو آپ نے لے لیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور خدیجہ نے تربیت کی حضرت علی کی۔ یتفجر العلم من جوانبہ، ان کے بدن کے ٹکڑوں سے علم پھوٹتا تھا، بڑے عالم تھے، بہادر تھے، سارے کے سارے مومن کے جو صفات ہیں وہ صفات ان کی زندگی میں تھے، اور آپ نے اپنے محبوب بیٹی ان کے نکاح میں دی، آپ نے بنیاد کا مال بنایا، آپ نے بنیاد علم اور دین کو بنایا۔ فاطمہ عائشہ فرماتی جب فاطمہ گھر پر انٹر ہوتی، میرے نبی کے گھر میں داخل ہوتی، آپ چیئر پر ہوتے یا آپ اپنی چارپائی پر ہوتے یا آپ زمین پر ہوتے، اپنی بیٹی دروازہ کھولتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور چلتے اپنی بیٹی کی طرف، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اپنی بیٹی کے بائیں ہاتھ سے یوں کر کے پکڑتے اور بیٹی کو قریب لاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، اور آپ اپنی بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے اور آپ خود نیچے بیٹھتے، یا آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا اکرام کیا ہے۔
اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کا اکرام کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کا اکرام کیا۔ آپ کی بیٹی کے بیٹے حسن حسین کا ایک لمبا مضمون ہے کہ آپ نے اپنے نوازوں کا کیسے اکرام کیا۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ، اور جمعہ کے خطبے کے وقت آپ کے دونوں چھوٹے چھوٹے نوازے حسن حسین رضی اللہ عنہما آئے کھیلتے کھیلتے مسجد میں، 4-5 سال کے بچے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں آ کے گر پڑے گے، کبھی اڑتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، تو آپ نے خطبہ چھوڑا، اور خطبہ چھوڑ کر آپ نے دونوں بیٹوں کو آپ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور آپ نے آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں جانو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے آزمائش ہے۔ کہ بچے کی محبت میں انسان سب کچھ کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کا اکرام کیا، نوازوں کا اکرام کیا، آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ کبھی راستے میں چلتے ہیں، حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنا بڑا نبی نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود میرے آقا جب راستے میں چلتے تھے حسن حسین کو کھیلتے دیکھ تو آپ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے، اور آپ فرماتے آج تو حسن جیت گئے، کبھی فرماتے تو حسین جیت گئے، آپ شاباشی دیتے تھے۔ اپنی اولاد کا اکرام کرنا، تم اپنی اولادوں کا اکرام کرو گے تو اولاد تمہارا اکرام کرے گی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال کے خادم انس بن مالک میرے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، ام سلیم کے بیٹے، کہ 10 سال کی خدمت میرے آقا نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے کچھ کہا نہیں۔ آج ہر ایک انسان اپنی دکان کے نوکروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، ہر ایک انسان اپنی ضمیر کو جھنجھوڑے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے موت کے وقت زبان پر جملے فرمائے، دنیا سے پردہ فرمانے گا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری نصیحت اپنی امت کو ہے، وما ملکت ایمانکم۔ انس بن مالک فرماتے 10 سال تک مجھے کچھ نہیں کہا، چھوٹی عمر کے تھے، چھوٹی عمر کے بچوں کو ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کی بھی اسلام نے ترتیب دی ہے، کب سختی کر سکتے ہیں، کب نرمی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اسلامی اصول ہم نے پڑھے نہیں، بلکہ ہمارا پورا ذہن مغربی کلچر کی طرف جا رہا ہے، یوٹیوب دیکھ دیکھ کر اور مغرب کے گوروں کو دیکھ دیکھ کر ہمارا پورا گھر میں تربیت کا نظام یورپ کے گوروں کی طرح ہو چکا ہے۔ یہ بچے بعد میں جا کر باغی بنتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں۔ ایک بار اللہ تعالی نے انس بن مالک کو کوئی کام بتایا، راستے میں بچے کھیلتے تھے، وہ بھی چھوٹے سے بچے تھے، راستے میں کھیلنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ابھی تک انس بن مالک آئے نہیں تو آپ خود چلے، راستے میں انس ملے تو آپ نے کہا انس، آپ نے یہ نہیں کہا۔ انس بن مالک نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو پھر دوڑ پڑے کام کے لیے، وہ کامیاب آ گیا۔ لیکن میرے نبی نے اپنے انس بن مالک کو کچھ نہیں کہا۔ ایک بار انس بن مالک نے انگور کا خوشہ دیا، انگور کا خوشہ، انگور جانتے ہو نا، انگور کا خوشہ پورا، کہ جب حضور کو دے کر آؤ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ انس بن مالک فرماتے میں چھوٹا سا 8-9 سال کا بچہ تھا، میں انگور کو لے کر جا رہا تھا، دل میں خیال آیا انگور کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، لاؤ چکھوں تو صحیح۔ تو ایک انگور کا دانہ منہ میں لیا تو میٹھا تھا، پھر دوسرا چلیو کر کے پورا انگور کھا گئے، انگور کا پورا خوشہ پورا کر دیا۔ حضور کے پاس گئے، گھر پر آ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ام سلیم کے یہاں تشریف لائے، تو ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ انگور کیسی تھی؟ تو آپ نے کہا کون سی انگور؟ کہ میں نے انس بن مالک کے ساتھ بھیجی تھی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ بچہ ہے، کچھ کیا ہوگا راستے میں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا، جب میں بڑا صحابی رسول بنے، بڑی عمر کو ہوئے، تو آپ کبھی کبھی کان پکڑ کر فرماتے انس وہ انگور کھٹی تھی کہ میٹھی تھی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے۔ سب سے زیادہ عقل والا، حلم والا، علم والا، بردباری والا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھے، آپ کی نوازی ابو حضرت امامہ زینب کی بیٹی، زینب آپ کی بیٹی ہے، ابو العاص کی بیوی، ان کی بیٹی حضرت امامہ چھوٹی سی بچی تھی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کندھے پر رکھ کر گلی میں چلتے تھے، گلی میں۔ ہمیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں،
جب رات کو گھر پر جاتے تو بچے سو جاتے ہیں، اگر صبح میں اٹھتے تو بچے اسکول چلے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر انگلینڈ کی کارگزاری آئی کہ اس کے ابا ہمیشہ بچوں کو سنڈے کے دن ملتے تھے، سنڈے کے دن، کہ بچوں کی ملاقات ابا سے سنڈے کے دن ہو گئے۔ ایک بار منڈے کے دن آفس پر گئے تو آفس میں کچھ کام نہیں ہوگا تو گھر پر آئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو بچہ باہر آیا اور کہا امی سنڈے والے ابا آئے ہیں، سنڈے والے چچا ہے، اس کو یہ پتا نہیں میرے ابو ہے، وہ سنڈے والے آئے ہیں۔ روزانہ سنڈے کے دن ملاقات ہوتی تھی۔ اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جوان بچوں کو، جوان بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھو، ان سے ہنسی مذاق کرو، ان سے دل لگی کی باتیں کرو، اور ان کی فکریں کیا ہے، کیا بچوں کی زبان کا بول بتا دے گا کہ بچہ اسکول کے ماحول میں رہے گا، اس کی فکر کیسے تبدیل ہوئی ہے، تمہارے سامنے بات کرے گا، اپنے سہیلیوں کی بات کرے گی بچی، اپنے دوستوں کی بات کرے گا لڑکا، اور جوان بچے کے بعد اور جوان بچے کا معاشرہ، اس کی ٹپ ٹاپ والی زندگی بتائے گی کہ بچے کا ذہن مرتد ہو چکا ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے جب کلمے کی دعوت اور ایمان کی دعوت امت سے نکل جائے گی تو سب سے پہلے ذہن مرتد ہوگا۔ ذہن مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسلامی کلچر اچھا نہیں لگے گا، اگر جو مسلمان ہوگا، اپنے بیٹوں کا نام مسلمان رکھے گا، خود مسلمان ہوگا، مسجد میں نماز پڑھتا ہوگا، لیکن میرے نبی والی زندگی اس کو پسند نہیں ہوگی، اس کا ذہن غیر طریقوں کو پسند کرے گا، ایک اس کا ذہن مرتد ہو گیا۔ اگر بچوں کو نہ سنبھالا تو آہستہ آہستہ پورا معاشرہ مرتد ہوگا، پھر اخیر میں دل مرتد ہوگا کہ اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری ذمہ داری بچوں کو لے کر بیٹھے گھنٹوں بچوں کے پاس بیٹھنا، کہ بچے فرما بردار کیسے بنے کہ تم خود فرما بردار بن جاؤ، تم خود فرما بردار بن جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بچپن سے ہی تعلیم دی ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تب سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں، اس وقت ماں کیا کرے، باپ کیا کرے، بچہ پیدا ہونے پر ماں باپ کیا کرے۔ پھر میرے نبی نے کہا جب بچہ پیدا ہو جاوے نا اور بچہ بولنا شروع کرے، سب سے پہلے بچے کو لفظ اللہ سکھاؤ۔ آپ نہ ہمارے گھر کے بچے کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھا ان کو اللہ سکھانا۔ بچہ 7 سال کا ہو جاوے بچے کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، ترغیب 7 سال کے بچے کو، اور بچہ 10 سال کا ہو جاوے تو نماز کے نہ پڑھنے پر مارو۔ کہتے مارنے سے بچہ ضدی بن جاتا، تو میرے نبی نے اسے کہتے مارو۔ سب سے زیادہ شریعت کو جاننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مارنے کی حد بتائی ہے، مارنے کی بھی حد۔ کاروبار نہیں کرتا تو مارتے ہیں، ٹیوشن نہیں جاتا تو مارتے ہیں، اسکول نہیں جاتا تو مارتے ہیں، لیکن بچہ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تربیت اور آپ کی باتیں ایک ایک چیز انسانوں کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو اور بچے کو مسجد میں لاؤ، اس کی حاضری دو۔ امام صاحب کون سی سب پہ کھڑا تھا تو چھوٹا ہے تو دوسری سب پہ کھڑا ہو، تیسری پہ کھڑا ہو، پہلی سورت کیا پڑھی، دوسری سورت کیا پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی، سنتوں میں تمہیں کیا پڑھا۔ یہ ماں باپ اپنے بیٹے کو محبت کے ساتھ پوچھے اور بچے کو لے کر مسجد میں آوے، جب تک دل کی گہرائی میں اس بات کا یقین نہیں ہو جائے کہ بچہ نمازی بن چکا ہے، عادت بن چکی، پھر بچے کو چھوڑ دیں، اب بچے کی دیکھ بھال کریں۔ لیکن اس وقت ہوگا جبکہ ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، گھنٹوں پورا دن جاب پر ہوتے ہیں، کاروبار پر ہوتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے تو موبائل کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ماں گھنٹوں راتوں کو موبائل دیکھتی ہو اور جو باپ گھنٹوں راتوں کو موبائل دیکھتے ہو، پھر اولاد کے بارے میں یہ سوچے کہ اولاد میری فرما بردار بنے، یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ماں باپ کو مضبوط بننا پڑے گا اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے ماں باپ کو مضبوط بننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چھوٹا سا بچہ پہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ علمنی عملا یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔
یہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیجئے یا ایسا کوئی علم بتا دیجئے، ایسا کوئی عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ پوچھنے والا بچہ، یہ بچہ جو سوال کرتا ہے اس سوال کا شعور اس کو کس نے سکھایا؟ ماں باپ نے سکھایا کہ بچہ جو سوال حضور کے پاس جا کر کہتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے مدینہ کے 5 سال کے حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، مالک ابن سنان کے بیٹے ابو سعید خدری، دلنی علی عمل یقربونی من الجنہ ویباعدونی من النار، یا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسے عمل کی رہنمائی کرو جو عمل مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، جنت کے قریب کر دے۔ کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بچے اپنے ہدف کے بارے میں، اپنا ہدف موت ہے، اپنا ہدف اللہ کی رضا اور آخرت ہے، اس کے بارے میں بچے حضور سے سوال کرتے تھے۔ ان بچوں کا شعور کس نے بنایا؟ ان بچوں کے پیچھے ان کی جو ضمیر بیدار ہوئی اور بچپن کی عمر میں آخرت کا فکر جو ان کی زندگی میں آیا، یہ ماں باپ کی صحیح تربیت نے بچوں کو اجاگر کیا۔ اسے میرے بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا، اپنے بچوں کا اقرار کرنا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اپنے چلتے رہیں گے رمضان تک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو گھر پر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے، ان کی تعلیم دیکھنا، ان کی فکریں دیکھنا۔ بچہ زبان سے بولے گا، سمجھ جاؤں گے کہ میرا بیٹے کی فکر بدل چکی ہے۔ اب فوراً آدمی سوچے گا، اب اس کا بولنا یہ بتاتا ہے کہ بچے کا ذہن کسی اور کی طرف جا رہا ہے، فوراً اس کو کور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے لیے محبت ہے، محبت کا پیغام ہے جس سے بچے ماں باپ کے قریب ہوتے ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ، سختی، گھروں میں زور سے ہنسنا، زور سے چیخنا، یہ شان مسلمان کے لیے ہوتی ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں کبھی یہ بات نہیں ملی کہ آپ نے 63 سالہ زندگی میں آپ ایک بار اپنے زور سے چیخ سے آواز نکالیں گے۔ نمونہ اللہ کے نبی کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی باتوں کے اندر ہی میری اور آپ کی کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ، تو ہمارے بچوں کی تربیت بھی صحیح ہوگی اور ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔